الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان محترم، فتنوں کے دور کا زمانہ ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔
کب کون سا فتنہ اس وقت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایمان سوز فتنے، وہ فتنے جو ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے بھی آ چکے ہیں، اب بھی آتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ ہمیں جو ہے قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے پر اللہ پاک فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اپنے ایمان کو بچانے کا سب سے بیسٹ اور آسان اور مبارک طریقہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ روکے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھنا، اپنے آپ کو علماء اور صلحاء کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد صرف اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں کرتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ کھانا ملے کہ نہیں ملے، سہولت ملے کہ نہ ملے، تکلیف آوے کہ نہیں آوے، کوئی خدمت کریں کہ نہیں کریں، کوئی مانے کہ نہیں مانے۔ اس لیے دوستو، اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں 3 کام دیے ہیں، 3 طریقے دیے ہیں، 3 راستے دیے ہیں، اور 3 سلسلے اللہ نے دیے ہیں۔ ان تینوں راستوں پر اور ان تینوں سلسلے پر اور ان تینوں طریقوں پر اپنے آپ کو جوڑ لو۔
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत करेगा। सबसे पहले मदारिस और मकातब, ये पहला रास्ता है। उसकी एक मिसाल दे के बयान खत्म कर दूंगा। मदारिस और मकातब, मदारिस और मकातब ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता अल्लाह वाले खानकाहों का है, और तीसरा रास्ता दावतो तबलीग की आसान और मुबारक मेहनत का है। ये 3 रास्ते हैं। जिसमें अपने आप को कनेक्टेड कर लो, अपने आप को जोड़ लो इसके साथ, इनकी सोहबत में रहो, इनका साथ और सहकार दो, इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए कुर्बानी दो, अल्लाह वालों की मजलिसों में शरीक रहो, मदारिस और मकातिब के लिए जो है मेहनत करो, और दावत व तबलीग की आसान और मुबारक मेहनत के लिए कुर्बानियां दो। ये 3 सिलसिले हैं और ये 3 तरीके हैं। जो शख्स अपने आप को इसके साथ जोड़ के रखेगा, कनेक्टेड रखेगा, इसकी सोहबत में रहेगा, अल्लाह इसके ईमान की और उसके नस्ल के ईमान की, उसकी औलाद के ईमान की हिफाजत फरमाए। तैयार है भाई? बोलो, हम इसका साथ देंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। मदारिस और मकातिब, उलमा और सुलहा, खानका और दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत, ये 3 रास्ते हैं, ये 3 सिलसिले हैं, और ये 3 जो है अल्लाह की तरफ पहुंचाने वाले जो है रास्ते हैं। इसमें अपने आप को जोड़ लेना है दोस्तों। देखो, फितने दुनिया में फितने पैर दर पे आते रहेंगे। पहले फितने आए हैं, हमने उससे सबक लिया है, जो किताबों में है, तारीख में है, हिस्ट्री में है। मैं आपको बताऊं एक हिस्ट्री। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर कब्जा किया। 1757 में अंग्रेजों ने कदम रखा। उस वक्त में नवाब सिराजुद्दीन दौला थे, बड़े पावरफुल थे, बड़ी फौज थी और आर्मी थी। अंग्रेजों को खतरा है कि इनसे जंग करने में हम जीत नहीं सकते। इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा? नवाब सिराजुद्दीन दौला के कमांडर
اور سپاہی ان کو ہاتھ پہ لے لیا. نواب سراج الدین دولہ اور ان کا لشکر اور آرمی پلاسس میدان میں، کلکتہ میں ایک میدان ہے، وہاں پر جنگ ہوئی. نواب سراج الدین دولہ شکست کھا گئے، ہار گئے، انگریز جیت گئے. یہ انگریزوں کی پہلی جیت تھی کلکتہ. حالانکہ ہارنے کے کوئی چانس نہیں تھے اسباب کی لائن سے، لیکن جن سپاہیوں اور کمانڈروں کو انگریزوں نے خرید لیا تھا، ان کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدین دولہ کو شکست کھانی پڑی. اور جب نواب سراج الدین دولہ شکست کھا گئے تو اب وہ لوگ جنہوں نے غداری کی تھی وہ انگریزوں کے پاس آئے. ہاں لاؤ، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو ایک ضلع دیں گے، ایک اسٹیٹ دیں گے، تم کو اس ضلع کا پربھاری بنائیں گے. پربھاری نہیں، برابر ہے نا؟ کرسی دیں گے. ارے نہ، نہیں ہو سکتا، ہو گیا، پل گیا معاملہ، ختم. 25 سال 30 سال 35 سال میں تک نواب صاحب نے تم کو کھلایا اور پلایا، تم کو تنخواہیں دی، تمہاری ہر حاجت کو نواب صاحب نے پورا کیا. تم جب نواب سراج الدین دولہ کے نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ کیا وفاداری کرو؟ غدار لوگ ہو تم. تو کچھ دیا، غداری کا سیلا بہت زیادہ چلتا بھی نہیں، تو ملتا بھی نہیں ہے اور پھر لمبا چلتا بھی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں سے غداری کرتے ہیں، قوم و ملت سے غداری کرتے ہیں، دوستوں سے غداری کرتے ہیں بڑی تکلیف میں ڈالنے کے لیے، اسلام سے غداری کرتے ہیں، ان غداروں کی سزا قیامت کے دن یہ دی جائے گی کہ اللہ پاک ایک جھنڈا، کیا بولتے، جھنڈا ہی ہوتا ہے نا کہ ڈنڈا، ہاں جھنڈا کہتے ہیں، ہاں جھنڈا. اللہ پاک کل قیامت کے دن جھنڈا جو ہے ان کے پیچھے کے مقام پر ڈالے گا، اور میدان محشر میں جس کی جتنی بڑی غداری ہوگی اتنا اونچا جھنڈا اس کے نیچے سے ڈال کر اس کو کھڑا کیا جائے گا. پھر سب کی پول کھل جائے گی، پورے میدان کے لوگ میدان محشر میں ان کو دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم سے، ملک و ملت سے، اسلام سے، مسلمانوں سے غداری کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو جتنا اونچا ہوگا وہ اتنی بڑی غداری کرنے والا ہوگا. غداروں کی یہ سزا ہے. آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ تکلیف ان دوغلوں کی اور ان غداروں کی ہے جو مسلمانوں اور قوم و ملت کے خلاف ہے.
جو مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی جڑوں کو کمزور کرتے ہیں، جو اسلام میں رہ کر اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، ایسے غدار، ان کی سزا آخرت میں یہ ہوگی اور دنیا میں الگ سے سزا ہوگی۔ پھر ان کمانڈروں کو، ان سپاہیوں کو جنہوں نے غداری کی تھی، انگریزوں نے تو کچھ دیا نہیں، ان کو بیماریاں لگی اور ایسی بیماریاں لگی کہ ان کے چین اور سکون کے لیے تھوڑی دیر چین آ گئے، اس کے لیے ناگ اور سانپ لائے جاتے تھے زہریلے کہ ان کو ڈنک ماریں تو تھوڑی دیر ان کو سکون ہوتا تھا۔ جیسے اس زمانے میں کینسر کا مریض کہ اس کو کیما دیتے ہیں تو تھوڑی سی راحت ہوتی ہے اور جسم کے سارے بال نکل جاتے ہیں، جسم کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں۔ اس زمانے کا کیما یہ تھا کہ زہریلے ناگوں کو ان پر چھوڑا جاتا، وہ ڈنک مارتے، ان کو تھوڑی دیر کے لیے سکون ہوتا۔ یہ دنیا کی سزا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 1757 کے بعد 1857 آپ نے سنا ہوگا، 1857 میں انگریز دلی پر قابض ہو گئے۔ پورے 100 سال کے اندر پوری 100 سال کی ایسی محنت کی کہ دہلی کے لال قلعے پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ 1857 پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک مہم چلائی۔ کیا مہم چلائی؟ کہ پورے ہندوستان اور بھارت کو کرسچن بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ کرسچن، نصرانی، عیسائی۔ ہندوستان کے خزانے لوٹ لیے، ہندوستان کا سونا چاندی لوٹ لیا، ہندوستان کی قیمتی چیزیں لوٹ لی۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ ہندوستانیوں کا ایمان چھین لیں۔ کیا ہے فتنہ؟ اس طرح فتنے آتے رہیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال یہ تاریخ سے بتا رہا ہوں تاکہ ہم سبق لیں۔ اب ان کا ایمان چھیننے کے لیے پادریوں کو یورپ سے بلایا، پادریوں کی جماعت در جماعت، انگلینڈ سے، یورپ سے اور اسپین سے اور جو ہے جاپان سے، سب پادری ہندوستان میں آئے اور کرسچن ہونے کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو نصرانی بنانا شروع کیا۔ اسی دور میں 55,000 علماء کو شہید کر دیا، 55,000 علماء، اور 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اندازہ لگاؤ آپ۔ 55,000 علماء اور 5 لاکھ عوام مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اللہ رحم کریں اس زمانے کے اللہ والوں پر کہ جنہوں نے اپنی قربانی اور محنت اور اللہ سے رو رو کر مانگ کر اس فتنے سے امت کو بچایا۔
کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے اکابر ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے 6 مہینے تک بیت اللہ میں تہجد کی نماز میں سجدے میں اللہ سے مانگا، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی فکر ہے۔ 6 مہینے تک تہجد میں رات کو اللہ سے رو رو کر سجدے میں مانگا۔ اس وقت بیت اللہ کا ماربل والا نہیں تھا، کنکر تھے اور مٹی تھی۔ اور پھر اللہ نے ان کے دل پر القاء کیا، اللہ نے جو ہے ان سے استخارہ کروایا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان کس طرح بچایا جائے اور کس طرح محنت کی جائے اور کس طرح قربانی دی جائے۔ بس اسی فکر میں، اسی محنت میں، اسی قربانیوں میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے رو رو کر ہندوستان کا ایمان بچانے کی فکروں میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو خواب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاسم یہ جگہ ہے جس کی میں نشان لگاتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جس پر میں نشان لگاتا ہوں، تم مدرسے کا یہاں پر فاؤنڈیشن کھڑا کرو، پایا ڈالو۔ کیا ڈالو؟ پایا ڈالو۔ خواب میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں حضور نے نشان کر کے بتایا۔ آج بھی نودرہ کی جو جگہ ہے وہ حضور کی بتائی ہوئی ہے دیوبند میں۔ اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں صبح بیدار ہوا اور اس جگہ پر گیا تو حضور کی چھڑی سے کی ہوئی نشانیاں وہاں پر موجود تھی۔ بس ہم نے اسی پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اس کو قائم کیا۔ اللہ نے اس مدرسے کی برکت سے پورے عالم میں اور خصوصاً پورے ہندوستان میں اللہ نے مدارس کا جال بچھا دیا۔ اس لیے دوستو اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ ہم ان 3 راستوں کو اپنا لیں، اس لیے کہ سب کچھ لٹ گیا ہے، اب کچھ رہا نہیں ہے۔ اب رہا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ ضروری، آخرت کی لامحدود زندگی کی کامیابی کے لیے سب سے مہنگی اور قیمتی چیز ہمارے پاس جو بچی ہے وہ صرف ایمان بچا ہے۔ اور اس ایمان کو بچانے کے لیے 3 راستے اختیار کریں۔ ایک راستہ مدارس اور مکاتب کا، اور دوسرا راستہ علماء اور خانقاہوں کا، اور تیسرا راستہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا۔ یہ 3 راستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنے آپ کو کنیکٹڈ کر لو، اپنے آپ کو لگا دو، مسجد کے کھوٹے بن جاؤ، زائد وقت کو بیکار نہ خرچ کرو، اللہ کی عبادت کرو، تسبیح پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت پڑھو، امت کے فتنوں سے حفاظت کی دعائیں کرو
اور اپنے ایمان کی اور گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی محنت کرو اور ان تینوں سلسلے کو اپنانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، کہو انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان تینوں طریقے کا ساتھ سہکار دیں گے، قربانی دیں گے، اپنے آپ کو بھی لگائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں لگائیں گے. اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری اور ایمان کی حفاظت فرمائے گا، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین باد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی ہم نے رات کا ایک مدرسہ مغرب بعد کا کھولا ہے جس میں بچے بھی آتے ہیں اور جو ہے بڑے بھی آتے ہیں. وہ بچے جو جوان ہیں، جو قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، 25 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن سیکھا نہیں ہے اور ان کو سیکھنا ہے، تو بھئی مغرب کے بعد مدرسہ شروع ہے.